خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان محترم، سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان ابھی گفتگو اس منزل میں ہے کہ مذہب کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام وہی دین ہے جو حضرت آدم کے ذریعے شروع ہوا اور جناب نوح ہو، جناب ابراہیم ہو، جناب موسیٰ ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا سرور کائنات تک آیا، اور آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک آخری بار پہنچایا۔ پھر اس کے بعد میں نے کل بالکل مجلس کے خاتمے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ قرآن نے ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ جہاں جہاں انسانی وجود تھا اور جہاں جہاں آدمی رہتے تھے وہاں وہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی رہبر ضرور آیا جس نے آن کے انسانوں کو راستہ بتایا اور جس نے مذہب کی تعلیم دی۔ مذہب تعصب پھیلانے، جھگڑے ڈالنے، انسانوں کو انسانوں سے لڑانے، خون بہانے اور گلے کاٹنے نہیں آیا ہے۔ مذہب انسان کو انسان سے ملانے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کو سہارا دینے کے واسطے آیا ہے۔ انسان بڑا مغرور مخلوق ہے، بہت پراؤڈی ہے، سجدہ اس کے غرور کو توڑتا ہے۔ پہچانیے کہ عبادتیں کیا ہیں۔ عبادتیں اسی لیے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت پہچانے کہ وہ سب سے بڑا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کوئی بڑا ہے، اور وہ اگر اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے گا تو اس سے بڑا اس سے کام لے گا، اور وہ اگر اپنے کمزوروں کو سہارا نہ دے گا تو جو اس سے طاقتور ہے وہ اس کا مخالف ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر آپ عبادتوں پر غور کریں تو عبادتوں کے اندر یہ فلسفہ بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ کو ہمارے سجدے کی حاجت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز اسے کہتے ہیں جس کو کوئی ضرورت نہ ہو۔ لفظ بے نیاز کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جس کو کسی طرح کی کوئی ضرورت نہ ہو وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کوئی ضرورت آپ کی دعاؤں کی، آپ کے سجدوں کی، آپ کے روزوں کی، آپ کے حج کو جانے کی، آپ کے نماز پڑھنے کی یا پوجا کرنے کی یا کسی طریقے سے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ وہ اس کی ذات ان سب ضرورتوں سے بلند ہے۔ لیکن یہ جو عبادتیں ہیں یہ ہماری ہی ٹریننگ کے لیے ہیں تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں۔ چنانچہ اسلام کی سب سے بڑی عبادت جس کا نام نماز ہے، اس کے اندر ہزاروں اور جو فائدے ہیں وہ تو ہیں۔ ایک سامنے کی بات جو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز غرور شکن ہے، انسان کے پراؤڈ کو اور غرور کو توڑتی ہے، اس لیے کہ یہ سر کسی کے آگے جھکنا جانتا نہیں ہے۔ جب یہ نماز میں سجدے میں جھکتا ہے تو اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ کوئی ہم سے بھی بڑا ہے جس کے آگے یہ سر جھک رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات آپ سب جانتے ہیں، کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کہ نماز کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن فرادہ یعنی اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب
جماعت کی نماز میں ہے۔ سارے مسلمان اس کو جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب آپ یہ بھی سن لیجئے کہ جماعت کی نماز میں جہاں سینکڑوں اور فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غرور کا بت نماز میں ٹوٹتا ہے اور جماعت میں چکنا چور ہوتا ہے۔ غرور کا بت نماز میں ٹوٹتا ہے اور جماعت میں چکنا چور ہوتا ہے، اس لیے کہ نماز میں سر جھکتا ہے اور جماعت میں سر کسی کے پیروں کے پاس جھکتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ میرا آہستہ آہستہ ایک نظریہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعصب کے پیدا ہونے میں بہت کچھ دخل زبان کو ہے۔ کوئی آدمی عربی میں کچھ پڑھ رہا ہے، برابر والا عربی نہیں جانتا۔ کوئی آدمی سنسکرت میں کچھ پڑھ رہا ہے، اس کا پڑوسی سنسکرت نہیں جانتا، دونوں ایک ہی بات پڑھ رہے ہیں۔ وہ بھی عربی میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور وہ بھی سنسکرت میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے، مگر چونکہ دونوں ایک دوسرے کی زبان سے واقف نہیں ہیں، لہذا اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عربی میں کیا کہہ رہا ہے اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ سنسکرت میں کیا کہہ رہا ہے۔ چونکہ سیاسی لوگوں نے دلوں میں دراریں ڈال دی ہیں، لہذا وہ عربی سن کے یہ سوچتا ہے کہ یہ ضرور کہہ رہا ہوگا کہ نان مسلموں کو مارو، اس میں بڑا ثواب ہے۔ اور جب وہ سنسکرت میں پڑھ رہا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ ضرور یہ کہہ رہا ہوگا کہ مسلمان بڑے ملچ و بڑی ذلیل قوم ہیں، ان سے دور رہو۔ جبکہ نہ یہ کہہ رہا ہے نہ وہ کہہ رہا ہے، دونوں ایک اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، مگر بیچ میں چونکہ لینگویج کا بیریئر ہے لہذا سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مذہب کوئی بھی ہو تعصب نہیں سکھاتا۔ پھر مذہب کے نام پر تعصب ہوتا کیوں ہے؟ جب مذہب تعصب سکھاتا نہیں تو مذہب کے نام پر تعصب پھیلتا کیوں ہے؟ آج ساری دنیا میں مذہب کا نام چل رہا ہے اور مذہب کے نام پر تعصب کی لہریں اٹھ رہی ہیں، جیسا کہ میں کل آپ سے سنا چکا کہ نیشنل لیول پر بھی یہ ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی یہ دونوں باتیں چل رہی ہیں۔ تو جب مذہب ملاتا ہے اور دلوں کو جوڑتا ہے تو پھر دل ٹوٹتے کیسے ہیں؟ دیکھیے، مذہب پہنچانے والے جو بزرگ ہیں وہ تو مذہب پہنچا کے چلے گئے، اب مذہب کا انٹرپریٹیشن جو ہے، دیکھیے دین تو اللہ کا ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ دین تو اللہ کا ہے، اللہ کا ریپرزنٹیٹیو آیا، اس نے دین پہنچا دیا۔ اب اس وقت نہ اللہ سامنے ہے نہ وہ نمائندہ جو لایا تھا وہ زندہ ہے، دین اللہ سے اور رسول سے آ گیا ملا کے ہاتھ میں۔ ملا نے جیسا انٹرپریٹیشن کیا ویسا ہماری سمجھ میں آیا، تو یہ اسٹڈی کرتے وقت ضرور پیش نظر رکھیے کہ اس میں دین اللہ کتنا ہے، دین ملا کتنا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔